بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی سارے دوستوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے محترم جناب قاری زوار بہادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا بلکہ ان کی اپنی ویڈیو مجھے آئی۔ قاری صاحب نے پہلے تو قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک کا چونکہ بھرپور ساتھ دیا اور انہوں نے قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت پر اعتماد کیا اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ قاری صاحب نے اس کے بعد کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے اب گزارش ہے کہ آپ کو میدان عمل میں آنا چاہیے، آپ میدان عمل میں آئیں اور آپ جو ہے اہل سنت کی اب قیادت کو سنبھالیں، کیونکہ قاری صاحب کا موقف یہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پتہ نہیں سعد بھائی جو ہے وہ ان کی قیادت اور سیادت جو ہے وہ کیسی ہو۔ اور پھر اس پر مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہ بہت سارے فوجیں جو ہیں وہ بڑی طاقت کے باوجود اچھا جرنیل یا کمانڈر نہ ہونے کی بنیاد پر جنگیں ہار جاتی ہیں۔ یہ قاری صاحب کی کچھ بنیادی باتیں تھیں اور مین مقصد جو قاری صاحب کا تھا کہ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس بات پر قائل کرنا تھا کہ آپ میدان عمل میں آئیں اور اب اہل سنت کے اتحاد کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کوشش کریں۔ میں قاری صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا، قاری صاحب آپ بہت پرانے کارکن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور معروف خطیب بھی ہیں، اور آپ نے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ چونکہ کام کیا ہے اور جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ کام کرنا جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح تنظیمی سیٹ اپ کو چلانا آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قاری صاحب اتنے بڑے مشن کے لیے آپ کو میرے خیال میں صرف ویڈیو پیغام جاری نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کام کے لیے ویڈیو پیغام جاری کرنے سے پہلے آپ کو خود مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس جانا چاہیے تھا اور وہاں جا کر آپ کو میٹنگز کرنی چاہیے تھیں اور مفتی صاحب سے میٹنگ کر کے آپ کو اپنا موقف ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سعد بھائی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں ان کی قیادت سیادت اس وقت کیسی ہے، یعنی وہ کس طرح لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں میں عرض کروں کہ امیر المجاہدین کی رحلت سے پہلے سعد بھائی جو تھے وہ باقاعدہ تنظیمی سیٹ اپ کو دیکھ رہے تھے اور کافی حد تک تنظیمی سیٹ اپ کو بابا جی کے ساتھ چلا رہے تھے، اور بہت سارے پروگرامز کا انعقاد اور تنظیمی سیٹ اپ تنظیمی ڈھانچے مکمل کرنے میں سعد بھائی کا ایک بھرپور جو ہے وہ کردار رہا ہے۔ دوسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ سعد بھائی جو ہے وہ تنہ تنہا نہیں ہے، تحریک لبیک کی ایک پوری مجلس شورا ہے اور الحمدللہ ہماری مجلس شورا میں انتہائی قابل لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، اور کوئی بھی مشورہ جو ہوتا ہے وہ تحریک لبیک جو ہے وہ اپنی مجلس شورا کی مشاورت کے ساتھ، خود بابا جی بھی مجلس شورا کی مشاورت سے ہی جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے۔ ہاں کسی بات میں اگر وہ بہتر سمجھ رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ کام بہتر ہے تو وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا کرتے تھے کہ میری نظر میں یہ فیصلہ ہے۔ تو سعد بھائی تنہ تنہا نہیں ہے، پوری مجلس شورا جو ہے وہ سعد بھائی کے ساتھ ہے اور پوری مجلس شورا نے متفقہ طور پر سعد بھائی کو جو ہے امیر منتخب کیا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی شخص کو بمائے آپ کے کسی بھی شخص کو اس میں پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سعد بھائی جو ہے وہ چیلم میں انہوں نے لیڈ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ ایک بہترین امیر جو ہے وہ تحریک لبیک کے لیے اللہ کے فضل سے ثابت ہوئے ہیں۔ تیسری بات قاری صاحب میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک زمانہ گزر گیا ہے آپ کو، پھر نورانی میاں کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو تو میرے خیال میں یہ بات سمجھانے کی یا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ حضرات جتنے بڑے ہیں ہمارے، آپ سب اتحاد کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جی سب کو اکٹھا کریں اتحاد کریں، سب کو اکٹھا کریں اتحاد کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بڑا چھوٹا سا تھا، میں تب سے اتحاد 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 سنتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لوگوں نے جب بھی اتحاد کیا اس اتحاد کا ہمیں فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، البتہ اس اتحاد کا ہمیں نقصان ضرور ہوا ہے۔ جب بھی یہ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد یہ لازمی ٹوٹیں اور ان کے ٹوٹنے سے اہل سنت کو زیادہ نقصان ہوا۔ کیوں؟ ہمارا اتحاد کا طریقہ ہی غلط ہے۔ دیکھیں آپ متحدہ سنی رہبر کونسل بنی، سنی اتحاد کونسل بنی، کیا صورتحال پیش آئی آپ دیکھ لیں۔ جب بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں اتحاد کا راگ ہم لوگ لاپتے ضرور ہیں، لیکن اتحاد کا طریقہ ہمارا غلط ہے۔ کیا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم کہتے ہیں تمام تنظیموں کو اکٹھا کر لیں، تمام تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں۔ اب ہر تنظیم کا جو ہے کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، جب سربراہان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو 8-10 تنظیمیں جب اتحاد کے نام پہ جمع ہوتی ہیں تو ہر کسی کو یہ زوم ہوتا ہے کہ یہ اتحاد میری وجہ سے قائم ہے کیونکہ میری تنظیم بہت بڑی ہے۔
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ لوگ ایک پوری کمیٹی بنتی ہے اور بیٹھ کے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک اختلاف ہوتا ہے. جب اختلاف ہوتا ہے تو ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو اتحاد تو ہے ہی میری وجہ سے، سب سے بڑی تنظیم میری ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً بعد میں وہ ٹوٹتا ہے، اور جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جس طرح سنی اتحاد کونسل بنی تو محفوظ شاہ صاحب الگ ہوئے اور کئی لوگ الگ ہوئے، اور پھر معاملہ بالآخر اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے. یا اور جتنے بھی اتحاد بنے آپ دیکھ لیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے. تو اتحاد کا تو ہمارا انداز ہی غلط ہے. ہم تو آغاز ہی اتحاد کے نام پہ غلطی سے کرتے ہیں کہ ہم تنظیموں کو اکٹھا کرتے ہیں. اتحاد تنظیموں کو جمع کرنے کا تو نام ہے نہیں. جب تنظیمیں جمع ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے تنظیم قائم ہے، اور وہ ٹوٹتا ہے بعد میں تو سارا اتحاد جو ہے پارا پارا ہو جاتا ہے. یہی ہوا جب تحریک لبیک مارز وجود میں آئی تو جلالی صاحب کی ایک اپنی تنظیم تھی صراط مستقیم. ان کا ایک اپنا تھا کہ بھائی میں اتنی بڑی تنظیم ہے میری صراط مستقیم، اور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ صرف فدایان ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے تھے. تو اب جب یہ چیز جڑتی ہے تو وہی اینڈ کسی موقع پہ آ کے یہ سین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی میری وجہ سے قائم ہے. اب بھی آپ اسی کا مشورہ دے رہے ہیں کہ تنظیموں کو اکٹھا کریں، یہاں تک کہ آپ نے کہا ان کے پاؤں پکڑنے پڑیں تو پاؤں پکڑیں، منتیں کرنی پڑیں تو منتیں کریں، مجھے بھی ساتھ لے لیں. آپ پھر تنظیموں کو اکٹھا کریں گے، تنظیمیں اکٹھا ہوں گی، اینڈ پہ پھر نتیجہ وہی نکلے گا. تو خدا کا واسطہ اس اتحاد کی تو جان چھوڑ ہی دیں. جو اتحاد ہم کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس اتحاد کی جان آپ چھوڑ دیں. یہ اتحاد تو مجھے نہ ہوتا ہوا لگ رہا، اور ایسا اتحاد ہونا بھی نہیں چاہیے جس کے 1 سال بعد ہمیں دوبارہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑے کہ لو جی پھر الگ ہو گئے. تو یہ اتحاد نہ کروائیں. آپ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور قیادت کریں اور ان کو اکٹھا کریں، تو میں اپنی رائے کے مطابق یہ عرض کروں گا کہ قطعاً ایسا اتحاد نہیں ہونا چاہیے جس میں تنظیمیں اکٹھی ہوں. جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے تو اتحاد میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے. میں اتحاد کا مخالف نہیں ہوں لیکن طریقہ کار کا مخالف ہوں. اتحاد یہ ہے، تحریک لبیک نے جمعیت علماء پاکستان کے بعد تحریک لبیک نے ثابت کر کے بتا دیا کہ مسلک کے نام پہ ووٹ ملتا ہے اور ملا ہے. تحریک لبیک نے لے کے دکھایا. اب اتحاد صرف یہ ہے کہ آپ سب کے پاس جائیں اور جا کر سب کو کہیں کہ جب ایک ہماری تنظیم مارز وجود میں آ چکی ہے تحریک لبیک کے نام سے، اور مسلک کے نام پر اس نے ووٹ بھی لے لیے ہیں، اور پھر اس کی 2 سیٹیں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، اور جو الیکشن کا ریشو ہے اور جو ہم نے جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ہم ان کو اس کا رزلٹ دکھا کر بتا سکتے ہیں کہ اگر دھاندلی ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم اور زیادہ سیٹیں بھی ہماری ہوتی. تو سب کو جا کے یہ کہا جائے کہ اب آپ مہربانی کریں. اتحاد یہ ہے کہ آپ برائے کرم اس تحریک کا ساتھ دیں. ساتھ کیسے دیں؟ علماء تقاریر میں کہیں جی تحریک لبیک کا ساتھ دو، پیر اپنے مریدوں کو کہیں جی تحریک لبیک کا ساتھ دو، یعنی ووٹ دو. سب تحریک لبیک کا ساتھ دیں، اختلاف نہ کریں. یہ اتحاد ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو کریں، فائدہ بھی اسی کا ہونا ہے. باقی جو صورت آپ کرنے جا رہے ہیں یا جس کا آپ نے مشورہ دیا ہے، اس سے پہلے آپ یہ سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں. آپ کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بہت ہو چکا ہے. اب بھی یہی ہوگا، نتیجہ پھر وہی نکلنا ہے. تو ایسے نتیجے کے بارے میں کسی نے کہا تھا کوجے رونے نہ لو چپ چنگی ہے. تو یہاں چپ ہی رہے تو بہتر ہے. اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں تحریک لبیک آپ کو پچھلے الیکشن سے زیادہ رزلٹ دے کر بتائے گی. میری باتوں کا برا نہ مانیے گا، میں نے صرف عرض کیا ہے. آداب عرض ہے.